السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ اور یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا۔ یہاں پر چراغوں سے مراد ستارے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو، چونکہ اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے ہیں، تو یہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آسمان دنیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے مزین کر دیا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، یعنی ان چراغوں کو، ان ستاروں کو ہم نے شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے یعنی شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی پیدائش کے 2 مقصد بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مقصد ہے آسمان دنیا کی زینت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چراغوں کی طریقے سے جگمگاتا ہوا بنایا اور رات میں یہ چراغوں کی مانند نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، کہ جب کوئی شیطان آسمان پر جاتا ہے وہاں کی خبریں سننے کے لیے تو اس پر شرارہ بن کر کے یہ ستارے اس کو مارتے ہیں، اس پر گرتے ہیں۔ اور ایک تیسرا مقصد بھی ہے ستاروں کی پیدائش کا، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 16 کے اندر بیان فرمایا، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستاروں کے ذریعے سے وہ راستہ پاتے ہیں۔ یعنی خشکی کے اندر اور تری کے اندر جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ لوگ رات کے وقت ان ستاروں کے ذریعے سے راستہ پاتے ہیں۔ تو یہ 3 مقصد اللہ رب العالمین نے صرف ستاروں کا بیان فرمایا ہے۔ ان 3 مقاصد کے علاوہ اور کوئی چوتھا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتلایا ہے۔ لہٰذا جو لوگ ستاروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں یا بارش کے نازل ہونے میں ستاروں کا کچھ عمل دخل مانتے ہیں، ان کی یہ باتیں بے بنیاد ہیں اور یہ غیر شرعی باتیں ہیں۔ قسمت کا حال ستارے نہیں بتا سکتے، ستاروں کے ذریعے سے قسمت کا پتہ لگانا یا اسی طریقے سے ستاروں کو بارش میں جو ہے اثر انداز جاننا، یہ ساری چیزیں غیر شرعی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ستاروں کو انہی 3 مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے، وَهِيَ تَفُورُ، اور یہ جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، قریب ہوگا کہ مارے غصے کے پھٹ پڑے۔ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغے اس سے سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جہنم یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے جہنم کے اندر تو جہنم کی بڑے زور کی چیخ سنیں گے، اور جہنم جو ہے یہ جوش مار رہی ہوگی اور اتنے غصے میں ہوگی کہ لگے گا کہ غصے سے ابھی پھٹ جائے گی۔ اور جب بھی یہ کوئی گروہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جہنم کے جو داروغے ہیں، جو کارندے ہیں، وہ ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیوں جہنم میں آ گئے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو جواب دیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ فکذبنا، تو ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم ہی لوگ بڑی گمراہی میں۔ کہا کہ جب ڈرانے والے آئے، انبیاء آئے، اولیاء اور اسی طریقے سے رسول آئے، انہوں نے ہم کو ڈرایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں، یہ حکم نازل کیا ہے نا، تو ہم نے کہہ دیا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، بلکہ تم ہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں، واضح اور بڑی گمراہی میں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اب وہ کہیں گے
کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، تو وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فسحقا لاصحاب السعیر، تو جہنمیوں کے لیے دوری ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ تو ناظرین، یہ آیت نمبر 11 تک کا ترجمہ ہوا، اور ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو جہنم سے اور اس کی خطرناکی سے بچائیں، اور اگر کوئی قرآن و حدیث کی بات ہمیں سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے تو اس کی ہم تصدیق کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا جواب یہی ہوگا کہ ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، بلکہ تمہیں لوگ گمراہ ہو۔ ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو جواب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اسے اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں تک شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔